نہیں ہونے دیں گے۔ کاش کاش یہ حوصلہ جو آج پاکستان کی حکومت میں ہے، یہ عزم جو آج عمران خان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، کاش آج بی جے پی کی صفوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے جن میں اتنا حوصلہ ہوتا، اتنی ہمت ہوتی کہ جو مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے، ان کے آنسو پوچھتے اور اس ظلم کے خلاف وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ آج الحمدللہ مجھے بتاؤ مٹی کے لوگوں، دیوالی کا تہوار ہے، آج شام کو آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنی پوجا کریں گے، دنیا کا میڈیا سن رہا ہے، کیا آپ پر کوئی پابندی ہے؟ بتاؤ، کوئی پابندی ہے؟ آزادی ہے؟ تو پھر میرا سوال یہ ہے، کیا وجہ ہے کہ مٹھی میں، تھر پارکر میں تو دیوالی کی آزادی ہے، لیکن سری نگر میں عید نماز، میلاد کی محفل اور محرم کے جلوس کی آزادی نہیں ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، اور دوسری طرف آپ جمہوریت دار کو مسلسل رونتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آج مٹی میں اس سوچ کی نفی کرنے آیا ہوں، اور تھر پارکر مجھ سے پہلے بہت سے دوستوں نے، ارباب انور صاحب نے، دلاور ملکانی صاحب نے، رزاق رحیمو نے، اور دیگر جتنے بھی یہاں لوگ آپ سے مخاطب ہوئے، انہوں نے تھر کی پسماندگی کا ذکر کیا، تھر کی محرومیوں کا ذکر کیا، تھر پر جو ظلم ہے اس کا ذکر کیا، تھر کے اندھیروں کا ذکر کیا۔ تو آج دیوالی کے تہوار، روشنیوں کے دن، میں آج آپ کو یہ نوید سنانے آیا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کا قافلہ ان اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے گا۔ انشاءاللہ یہاں ہم روشنیوں کا دیا جلائیں گے اور تھر کی محرومیوں کو دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ساتھیوں، یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں، ڈاکٹر رمیش صاحب نے کہا کہ یہاں کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی، یعنی کہ یہاں تھر میں، عمر کوٹ میں ان پچھلے 3 سالوں میں، اس دور میں کوئی ظلم نہیں ہوا۔ میں آج بھیل قوم سے مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایمانداری سے بتا دینا کہ یہاں ظلم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، دیوالی کا دن ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جو سچی بات ہے، جو دل کی بات ہے کہنا، اور اگر دل سے آواز نکلے تو پھر میرا جواب دینا۔ کیا یہاں ظلم ہے؟
کیا یہاں ناانصافی ہے؟ کیا انصاف کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تھر کے لوگوں تیار ہو؟ تیار ہو تو پھر ظلم ہوگا. سر جھکا دو گے؟ سر جھکا دو گے؟ گھٹنے ٹیک دو گے؟ کیا یہاں سنا ہے کہ یہاں کے سیاستدانوں کے پاس بڑا مال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں ووٹ کو نوٹ کے ذریعے خرید سکتے ہیں. آج تھر کے لوگوں فیصلہ کر لو. اگر غلامی میں رہنا ہے تو پھر نوٹ کے عوض ووٹ دیتے رہو، اور اگر غلامی، محرومی، پسماندگی سے آزادی چاہتے ہو تو آج فیصلہ کر لو. پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، ضمیر کا سودا نہیں کریں گے. ہے یہ فیصلہ؟ اچھا، میں آپ کو ایک اور آزادی دیتا ہوں. یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں. بھیل برادری ہر گاؤں سے آئی ہے. کوئی تھر کا ایسا گوٹھ نہیں ہے جس کی بھیل برادری کا کوئی نہ کوئی یہاں ساتھی نہ آیا ہو. صحیح ہے؟ آج یہاں کولی برادری کے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں. آج یہاں مانگواڑ برادری کے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں. ٹھاکر برادری کے لوگ بھی میں دیکھ رہا ہوں. آج آپ کو یہاں کی ہندو کمیونٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ ماضی کی ڈگر پہ چلتے رہیں گے یا کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو. مجھے یاد ہے میں 2013 میں یہاں آیا. تھر کے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، تھر کے لوگوں کو ایک سوچ دینے کے لیے، تھر کے لوگوں کو جگانے کے لیے. جیسے کہا گیا کہ مجھے میرے پولنگ اسٹیشنوں کو جلا کر، آگ لگا کر، میری اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو خرید کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے مجھے شکست دے دی گئی. کوئی بات نہیں. 2018 میں آیا پھر آپ کا پیغام لینے اور آپ کو پیغام دینے، اور کہا تھر والوں، میں یہاں اپنے لیے نہیں، میں قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے نہیں آیا. قومی اسمبلی کی سیٹ تو آج بھی میرے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایم این اے ہوں کہ نہیں؟ میں ہوں. میں تھر میں ایم این اے بننے کے لیے نہیں آیا دوست. میرے ساتھیوں، میرے باکردار، باشعور، غریب لوگوں، میں تھر میں تبدیلی کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آیا ہوں. کیا تیار